ناظرین، پیش خدمت ہے ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل جاں نثار کی ایپیسوڈ نمبر 38 کا ریویو۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں فضا تو بہت ہی بری پھنسنے والی ہے، کیونکہ فراز فضا کو خضر کے ساتھ دیکھ لیتا ہے جو کہ در حقیقت سنبل کا بوائے فرینڈ ہے۔ دوسری طرف دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ فرحہ جو آپ کو اپنے پاس بلانے کے لیے بار بار سوسائیڈل اٹیمپٹس کرتی ہے، بہتر نہیں کہ آپ اس کے پاس ہی بیٹھے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خودکشی کے ڈرامے کرتے کرتے وہ سچ مچ ہی مر جائے۔ اور اماں سائیں کشمالہ کے سامنے دعا کی تعریفیں کریں گی، جس کی وجہ سے کشمالہ کا دل تو چکنا چور ہو جائے گا۔ ڈرامے میں دکھایا جائے گا کہ سنبل جو کہ فضا کے پیچھے پڑ چکی ہے کہ بھابھی ایک دفعہ آپ خضر سے مل لیں، اس سے بات کر لیں، اگر آپ کو لگا کہ وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے تو میں چپ کر کے فہد سے شادی کر لوں گی۔ اب فضا جس کا بالکل بھی دل نہیں ہے خضر سے ملنے کا، کیونکہ وہ بہت ڈری ہوئی ہے کہ اگر فراز نے یا کسی نے بھی دیکھ لیا تو ہنگامہ برپا ہو جائے گا، لیکن اپنی نند کے دل کے ہاتھوں مجبور ہے، اس لیے حامی بھر لیتی ہے۔ اب اتفاق یہ ہوتا ہے کہ جب سنبل اور فضا ہوٹل میں خضر کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں تو خضر کو آنے میں ہو جاتی ہے دیر۔ سنبل کہتی ہے کہ بھابھی یہاں تو سگنل نہیں آ رہے، میں ذرا باہر جا کے خضر سے پوچھوں کہ اس کو آنے میں کتنی دیر ہے۔ اتنی دیر میں خضر وہاں پہنچ جاتا ہے اور فضا کے ساتھ بات چیت شروع کر دیتا ہے۔ اب سنبل تو چونکہ ہوٹل سے باہر ہے، لیکن اتفاق دیکھیں کہ فراز اپنے ایک دوست کے ساتھ اسی ہوٹل میں کھانا کھانے پہنچ جاتا ہے۔ اب جب وہ دیکھتا ہے فضا کو ایک پولیس والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو بس اس کے تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اور وہاں جا کر اسی پولیس والے کا گریبان پکڑ کے کہتا ہے کہ پولیس والا ہوگا تو اپنے گھر میں، تیری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ یہاں پر ڈیٹ مارنے کی۔ فضا جب دیکھتی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں ہنگامہ برپا ہو چکا ہے تو وہ فراز کو روکتی ہے کہ سرفراز پلیز ہم گھر جا کے بات کرتے ہیں، یہاں ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فراز تو فضا کو خون خوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دھول جھونک کے تم نے اس آدمی سے افیئر چلایا ہوا ہے اور اس سے روز ملنے آتی ہو، اور جب میں پوچھتا ہوں کہ دیر کس لیے ہوئی تو جھوٹ بول کے کہتی ہو کہ اپنی اماں کے گھر رک گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، تجھے تو میں گھر جا کے پوچھتا ہوں۔ اتفاق سے اسی وقت وہاں پر سنبل بھی پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ ہنگامہ برپا دیکھتی ہے تو اپنے بھائی کے ڈر سے خاموش ہی رہتی ہے، اور خضر کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ فراز سنبل اور فضا کو لے کر فوراً گھر پہنچتا ہے اور وہاں جا کر بھی ہنگامہ برپا کر دیتا ہے۔ اپنے اماں ابا سے کہتا ہے کہ پوچھیں اس سے یہ کہاں تھی اور کس کے ساتھ چکر چلا رہی ہے، جبکہ فضا خاموش ہی رہتی ہے، وہ سنبل کا راز فاش کرنا نہیں چاہتی۔ تو فراز کہتا ہے کہ دیکھیں خاموش ہے نا، اس کی خاموشی اس کا سارا راز بتا رہی ہے کہ یہ ہماری آنکھوں میں اتنے عرصے سے دھول جھونکتی رہی ہے، اب یہ عورت مجھے اپنی زندگی میں ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں ہوگی۔ اور فراز اسے طلاق دینے ہی لگتا ہے کہ اسی لمحے سنبل بول پڑتی ہے کہ پلیز یہ ظلم نہ کریں، بھابھی میرے کہنے پہ خضر سے ملنے گئی تھیں، یہ تو جانا بھی نہیں چاہتی تھی، میں نے ہی ان کی منتیں کی تھیں، کیونکہ میں فہد کے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتی، میں خضر کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے بھابھی کی منتیں کی کہ وہ صرف ایک دفعہ خضر سے مل لیں، اگر انہیں وہ میرے لیے مناسب نہ لگا تو میں چپ کر کے فہد سے شادی کر لوں گی۔ بہرحال یہ سب سننے کے بعد بھی ملبہ سارا فضا پر ہی گرایا جائے گا کہ سنبل تو معصوم بچی ہے، تم بجائے اسے روکنے کے اس کے ساتھ اس کے بوائے فرینڈ سے ملنے پہنچ گئیں۔ اور فراز تو وہی پرانا تانا فضا کو دے گا کہ جتنی گھٹیا اس کی بہن ہے نا، اتنی ہی گھٹیا یہ لڑکی بھی ہے۔ بندہ پوچھے اس کا اپنے بارے میں اور اپنی بہن کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ لوگ بھی تو وہی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں، اور اگر فضا کی بہن آج بدنام ہے تو اسی فراز کی وجہ سے ہی تو ہے۔ دوسری طرف کشمالہ جو بیچاری اپنے شوہر کے دل میں تو جگہ نہیں بنا سکی، البتہ اپنے ساس اور سسر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ان کی خدمتوں میں لگی رہتی ہے، اب بھی اماں سائیں کے پاؤں دبا رہی ہوگی کہ اماں سائیں اپنے دل کی بات کشمالہ سے شیئر کریں گی کہ فرحہ بہت تیز لڑکی ہے، میں نے دعا کو خاص طور پہ تاکید کی ہے کہ نوشیروان کو اس فرحہ سے دور رکھے۔ اور یہی تو کشمالہ نہیں چاہتی، کشمالہ تو خود بھی چاہتی ہے کہ فرحہ اپنے جال میں نوشیروان کو ایسا پھنسائے کہ دعا یا تو خود ہی نوشیروان کی زندگی سے نکل جائے
یا پھر نوشیروان اسے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال باہر کرے۔ تو وہ روتے ہوئے اماں سائیں سے کہتی ہے کہ اماں سائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دعا فرحہ کو نوشیروان کی زندگی سے نکال پائے گی؟ تو اماں سائیں دعا کی تعریفوں کے پل باندھ دیں گی کہ ہاں وہ بہت سمجھدار ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ جس طرح سے نوشیروان کو خوش رکھتی ہے یقیناً وہ فرحہ کو بہت جلد اس کی زندگی سے بھی نکال دے گی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ نوشیروان اس کی بہت قدر کرتا ہے اور اس کی ہر بات مانتا بھی ہے۔ لو جی، کشمالہ سے بھلا یہ سب تعریفیں کہاں ہضم ہونے والی ہیں کہ نوشیروان اس کی طرف تو ایک نظر جی بھر کے دیکھتا بھی نہیں، اس لیے وہ روتے ہوئے اماں سائیں سے کہتی ہے کہ لگتا ہے آپ کو اپنی چھوٹی بہو کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہے۔ تو اماں سائیں کو کشمالہ کے آنسو دیکھ کر فوراً احساس ہوتا ہے کہ میں ایک سوتن کی دوسری کے پاس تعریف کر رہی ہوں، وہ بھی کشمالہ کے پاس جو کہ نوشیروان کی محبت کے لیے ترسی ہوئی ہے، جبکہ دعا کو نوشیروان کی محبت پوری کی پوری مفت میں ہی ملی ہوئی ہے۔ اس لیے اس احساس کے ساتھ ہی وہ فوراً کشمالہ کی دلجوئی کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کشمالہ ہمیں دعا جتنی بھی اچھی لگے بہرحال ہمارے دل میں تمہاری جگہ وہ کبھی بھی نہیں لے سکتی، تمہارا مقام اور مرتبہ ہمارے دل میں سب سے بڑھ کر ہے۔ کشمالہ کچھ کہتی تو نہیں، البتہ شکوہ کناں نگاہوں سے اماں سائیں کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں ضرور سوچتی ہے کہ بھلا میں نے آپ کے دل میں مرتبہ اور مقام حاصل کر کے کیا کرنا ہے، مجھے تو نوشیروان کی محبت چاہیے، اس کے دل میں جگہ چاہیے جو کہ شاید کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ دوسری طرف فضا سنبل سے جھگڑا کرنے کی بجائے افسوس کرتی ہے کہ سنبل مجھے معاف کر دو، سب کچھ کتنا غلط ہو گیا، یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا۔ سنبل بہت حیران اور شرمندہ ہوتی ہے کہ بھابھی کو میری وجہ سے کتنا کچھ سننا پڑا، ان کی اتنی تذلیل ہوئی، ان کے کردار کے پرخچے اڑائے گئے۔ تو وہ اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ بھابھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ میرے بال کھینچتی، مجھے برا بھلا کہتی کہ میں آپ کو زبردستی خضر سے ملنے کے لیے لے کر گئی، لیکن آپ ابھی بھی میرا ہی سوچ رہی ہیں۔ تو فضا سنبل سے کہتی ہے کہ سنبل محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اور میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھتی ہوں، بس میں تمہاری خوشی چاہتی ہوں۔ اور دوسری طرف نوشیروان پھر سے فرحہ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد جب دیر سے گھر آتا ہے تو اس دفعہ دعا اس سے بالکل بھی بات نہیں کرتی، صرف افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اب کھانے کی ٹیبل پر بھی نوشیروان جب دیکھتا ہے کہ دعا موجود نہیں ہے تو پوچھ ہی لیتا ہے کہ آخر تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ تو دعا کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور آپ بھی یہاں پر کیوں کھانا کھا رہے ہیں؟ جا کر فرحہ کے ساتھ کھانا کھائیں، جائیں اس کی تیمارداری کریں، وہ بیچاری آپ کو اپنے پاس بلانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، کبھی ہاتھ کاٹتی ہے، کبھی پلز کھاتی ہے، لیکن حیرت ہے کہ اس سب کے بعد بھی وہ بچ جاتی ہے۔ کہیں یوں نہ ہو کہ اس دفعہ وہ آپ کو اپنے پاس بلانے کے لیے خودکشی کا نیا طریقہ سوچے اور خود کو شوٹ کر لے، اور اس کی جھوٹی خودکشی کا خواب کہیں سچا نہ ہو جائے۔ تو آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کے پاس ہی بیٹھے رہا کریں، کیونکہ اب آپ کے لیے اس کی زندگی سے زیادہ ضروری تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر دعا تو کمرے سے چلی جاتی ہے، جبکہ نوشیروان سچ میں بہت ہرٹ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے جیت کس کی ہوگی؟ کیا یہ فرحہ روز روز خودکشی کے ڈرامے کر کے نوشیروان کو ایموشنلی بلیک میل کر کے اپنے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی کر لے گی، یا پھر دعا فرحہ کو نوشیروان کی زندگی سے نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔